الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے معاہدے ہوئے، لیکن ایک معاہدہ ایسا تھا جسے لوگ اس وقت کمزوری سمجھے بیٹھے تھے، مگر دراصل وہ اسلام کی سب سے بڑی سیاسی کامیابیوں میں سے ایک بن گیا۔ یہ ہے صلح حدیبیہ۔ حکمت، صبر، تحمل اور دور اندیشی کی ایک عظیم مثال۔ سن 6 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خواب دراصل ایک الہی اشارہ تھا کہ عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف سفر کیا جائے۔ مسلمانوں نے نہ ہتھیار اٹھائے نہ جنگ کا ارادہ تھا، صرف احرام باندھ کر ایک پرامن سفر شروع کیا۔ جب قافلہ حدیبیہ کے مقام تک پہنچا تو خبر ملی کہ قریش مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور حکمت کے ساتھ معاملہ سنبھالا۔ قریش نے اپنے نمائندے بھیجے، پہلے بدیل بن ورقہ، پھر عروہ بن مسعود ثقفی، جنہوں نے مسلمانوں کی یکجہتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے پاس بھیجا کہ وہ مسلمانوں کا امن کا پیغام دیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتاتے ہوئے کہا، میں کبھی بھی مکہ کا طواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں کروں گا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خبر پھیلی کہ شاید عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں جوش بھڑکا اور بیعت رضوان وجود میں آئی۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر 1400 صحابہ رضی اللہ نے موت تک لڑنے کی بیعت کی۔ یہ وہ بیعت تھی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ آخرکار قریش نے معاہدے پر بات چیت قبول کی۔ معاہدے کی چند شرائط بظاہر سخت تھیں۔ 1. مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے۔ 2. آئندہ سال 3 دن مکہ میں داخل ہو سکیں گے۔ 3. اگر کوئی قریش سے مدینہ آیا واپس بھیج دیا جائے گا۔ 4. مگر اگر کوئی مسلمان مدینہ سے قریش کے پاس جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرائط صحابہ کو بہت بھاری لگیں۔ عمر جیسے جری صحابی بھی کہہ اٹھے، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں، کیا وہ باطل پر نہیں، پھر ہم دب کیوں رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ لگ رہا تھا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ قریش پہلی بار مسلمانوں کو ریاست کے طور پر تسلیم کر رہے تھے۔ امن کی وجہ سے اسلامی دعوت تیزی سے پھیلی۔ 2 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے پہلے 19 سال میں نہیں ہوئے تھے۔ اسی معاہدے کے نتیجے میں فتح مکہ کا راستہ کھلا۔ لوگ اسے کمزوری کہہ رہے تھے، مگر اللہ نے فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی، ہم نے آپ کو ایک کھلی ہوئی فتح عطا کر دی۔ یہ صلح حدیبیہ ہی وہ فتح مبین تھی۔